Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ناظرین، جھوٹ کی کچھ اقسام اور انواع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین کی روشنی میں ہم جانیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے نشست میں بھی کچھ اقسام کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، یعنی حدیث کی نسبت ایسی بیان کرنا جو ثابت نہ ہو، یا جھوٹا خواب بیان کرنا، یا اپنے خاندان کی نسبت جھوٹی بیان کرنا، یہ جھوٹ کی قسمیں ہیں. اسی طرح جھوٹ کی ایک یہ بھی قسم ہے، جیسے کہ امام بخاری و مسلم نے روایت کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہے رسول اللہ، میری ایک سوکن ہے اور میں ایسے کپڑے پہن لوں جو میرے شوہر نے نہیں دیے، اور اس لیے پہنوں تاکہ میری سوکن دیکھ کے جلے اور اس بات پہ جلے کہ میرے شوہر نے مجھے اچھا لباس لا کے دیا، تو کیا یہ میرے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتشبع بما لم يعطى كلابث ثوبي زور، کہ جو آدمی وہ لباس پہنے جو اس کا نہیں ہے تو وہ جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی وہ چیز اپنی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا کے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ چیز اس کی اپنی ہے، تو یہ جھوٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ خرابی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے. ہم کسی کی گاڑی استعمال کر کے ظاہر یہ کریں ہماری گاڑی ہے، یا کسی کے مکان کو اپنا مکان ظاہر کریں، کسی کے کاروبار کو اپنا کاروبار ظاہر کریں، یا ہم ملازمت کے لیے ایسے سرٹیفکیٹ بنائیں اور اپنی ایسی مہارت ظاہر کریں جو ہمارے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے. جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے وہ ہم ظاہر کر رہے ہیں. یا ہم ان لوگوں کی وضاقت اپنائیں، ایک آدمی عالمانہ وضاقت یا اس طرح کا انداز اپناتا ہے، اس خاص فن والے کا سمجھا جاتا ہے اس وضاقت سے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی وضاقت ہو تو یہ بھی ایک جھوٹی وضاقت ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے اس طرح ثابت کرنا یا شمار کرنا. یا اسی طرح اپنے ساتھ القاب لکھنا، یا وہ ان ڈگریز کو ذکر کرنا جو اس نے حاصل نہیں کی یا جو صلاحیت نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم یا مفتی کہلانا یا ڈاکٹر یا پروفیسر کہلانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جھوٹے القاب جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس جھوٹ میں شامل ہیں اور اس جھوٹ کی قسم میں ہیں. اسی طرح جھوٹ کی یہ بھی قسم ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کیا کہ الا وقول الزور و شہادت الزور، اور 3 دفعہ اس بات کو ارشاد فرمایا. اور جھوٹ کی ایک یہ بھی قسم ہے جو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. اور کیوں قسم کھائی جائے؟ الذی یقتطع مال امرئ مسلم فهو فیہا کاذب، کہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، ہتھیا لینا، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. اور اس کو امام طبرانی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سے شمار کیا کہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا. اور امام احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال حاصل کر لیتا ہے فلا بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس کے اس مال میں برکت نہیں دیتا. اور ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم تذہب المال، اس سے مال حاصل تو ہوتا ہے لیکن مال کو ضائع کر دیتی ہے. اور امام بہقی کی روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم تدع الدیار بلاقے، کہ اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، یعنی گھر ویران ہو جاتے ہیں جب ہم جھوٹی قسم سے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح امام مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم سے مال کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کیا اور جنت کو حرام کیا ہے. اور پوچھا گیا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا، تھوڑی سی چیز بھی اگر جھوٹ سے حاصل کی جائے تو اس کی یہ سزا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وَإِنْ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر وہ ایک مسواک بھی جھوٹے طریقے سے کسی کا حاصل کر لیتا ہے تو یہ وعید اس پہ صادق ہے کہ وہ جنت اس پہ حرام ہو جائے گی. اور اسی طرح جھوٹ
سے تجارت کرنا اور اس مال کو بڑھانا یہ آدمی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے مال میں سے۔ چنانچہ امام بخاری نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ جب آدمی خرید و فروخت دو آدمی کر رہے ہیں تو جب تک وہ کھڑے ہیں اس مجلس میں ان کو اختیار ہے کہ اس خرید و فروخت کو قائم رکھیں یا اس کو منسوخ کر دیں، لیکن جب وہ سچ بولتے ہیں اور اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی سودے کے عیب کو چھپاتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سودے کے عیب کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ خرید و فروخت میں جھوٹ کو ظاہر کرنا، سودے کے عیب کو بیان نہ کرنا، یا خریدنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور بیچنے والا جو ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ بہت ساری اس کی اقسام ہیں کہ ظاہر کیا جائے تو باہر کا مال ہے جبکہ ملکی مال ہے، یا ظاہر کیا جائے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم ہے جبکہ وہ ادنا قسم اور خریدنے والا اعلیٰ قسم سمجھ رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ جھوٹ میں داخل ہیں، اور اس طرح سے جو بھی مال کمایا جائے وہ جھوٹ کے ذریعے حاصل ہوا اور اس میں سے برکت یقیناً ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جھوٹ مزاح میں بولنا یہ بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يصلح الکذب فی جد وہزل، یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا کہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر جھوٹ کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ جو امام ابو داود نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ اس آدمی کے لیے خرابی ہو، تباہی ہو جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تاکہ دوسرے لوگ اس کی بات پہ خوش ہوں اور ہنسیں، لیکن جھوٹی بات ہو یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح ازراہ تکلف جھوٹ بولنا، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس کھانا آیا، آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں، تو آپ نے فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا، کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک بھی ہے اور کہتے ہو کہ ہمیں بھوک نہیں، تو بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ تو ذرائع تکلف ایسی بات بولنا جس میں جھوٹ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بچے کے ساتھ بولنا یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ میں بچہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور میں باہر جا رہا تھا، میری امی نے کہا کہ باہر نہ جاؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، اور پھر میری امی نے مجھے کچھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس بچے کو صرف جھوٹ کی وجہ سے روک لیا ہوتا اور بعد میں نہ دیتی، فرمایا کہ کتبت علیک کذبۃ، تم پہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ بچوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ لے کے دیں گے یا تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، لیکن اس کو وقتی طور پہ دلاسا دینا مقصود ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہم نے کرنا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ میں شمار کیا۔ اور ایسے ہی ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، فرمایا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، بلکہ چاہیے کہ اس بات کے بارے میں ہم تحقیق کریں، اس بات کے بارے میں ہم جانیں۔ اب جھوٹ بولنے کی بعض مواقع پہ اجازت ہے، وہ کون سے مواقع ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام ترمذی نے نقل کی اور اسے حسن قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل الكذب الا فی ثلاث، صرف 3 مواقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یحدث الرجل امرأتہ لیرضیہا، آدمی اپنی بیوی سے بات چیت کرے اور اسے خوش کرنا مقصد ہو، لیکن اس میں اس بات کی طرف دھیان رہنا چاہیے کہ اس حدیث کی تشریح میں جو محدثین نے نقل کیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو دھوکہ دے یا اس کا کوئی جھوٹ بول کے اس کا حق ضائع کر دے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے، جیسے محدثین نے اس کی مثال دی کہ اگرچہ اس کو دلی طور پہ اتنا لگاؤ نہیں، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یا زوجین آپس میں اس چیز کو نقل کریں، تو یہ وہ جھوٹ کی قسم ہے کہ دونوں کے تعلق کو قائم کرے گی، مستحکم کرے گی، دھوکہ دینا اس میں درست نہیں۔ اسی طرح والکذب فی الحرب، جھوٹ جنگ کے اندر، یعنی دشمن کے سامنے ایسی بات کہی جائے جس میں دشمن دھوکے میں پڑ جائے، ان سے کہا جائے کہ اپنی طاقت کا بہت زیادہ ظاہر کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔
اور اسی طرح تیسری قسم والکذب لیصلح بین الناس، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دو آدمی کے درمیان پھوٹ پڑی ہے اور آپ ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں، اور دوسرے سے کہیں نہیں وہ تو آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، یہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو تین صورتیں ہیں اس میں بھی اس وقت جھوٹ جائز ہے جب مجبوری ہو، جب مجبوری نہ ہو اور اس کے بغیر ہی یہ تین معاملات حل ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی جھوٹ جائز نہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو سچ اپنانے کی توفیق دے اور جھوٹ کی تمام اقسام سے ہمیں اور ہماری نسلوں پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔